سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اذا ماتا، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہو، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ جائے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر جن کو سارا جہان کہتا ہے، اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں صفحہ 1059 سے لے کر آگے پڑھ کر دیکھیے 4-5 صفحے، صاف صاف لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دی فنکاحھا باطل، نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادھا حرام، اولاد اس کی حرام کی پیدا ہوگی۔ اللہ والے نے لکھا ہے، اللہ والے لکھتے ہیں، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، ہم بھی پیروں کو مانتے ہیں۔ کیا بات کہی اللہ والے نے، فیصلہ ہی کر دیا۔ وہ مسلمان نہیں جو نماز کی پرواہ نہ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں لوگوں کو لایا جائے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا، قیامت کے دن بے نماز کو خنزیر کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی حضور میں اس شکل میں لایا جائے گا کہ یہ بے نماز ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کے وقت میں یہ سویا کرتا تھا، خدا کا باغی ہے، یہ بغاوت کرتا تھا۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے، نور چمکائیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے اور حکم ملے گا کہ سب سجدہ کریں، سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، مگر بے نماز چاہیں گے ہم بھی سجدے میں گر پڑیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، واضح طور پر پتہ چل جائے گا یہ فلاں فرض کے باغی ہیں، یہ نماز کو ترک کرنے والے لوگ۔ آگے جہنمی خود اقرار کرتے ہیں، فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جہنمی لوگ اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ دوسرا ہمارا جرم، دوسرا ہمارا گناہ، دوسری ہماری خطا یہ ہے کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے غریبوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی کبھی پرواہ ہی نہ کی۔ جناب رسول کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے، ایک مسافر آیا، کافر ہے، بوڑھا ہے، حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا پر میں مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، عمر کا کافی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے سواری دے دو، میں اپنے گھر سواری پہ سوار ہو کر میں گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں۔ اندازہ لگاؤ، اس نے خود بتا دیا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، پر میں انسان ہوں، بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، او لوگو کون ہے جو آج مجھے سواری دے، کل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج مجھے سواری دے گا میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ، سبحان اللہ، صحابہ یقین کرنے والے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی حضور کے حوالے کر دی، آپ نے وہ اونٹنی لے کر اس مسافر کو دے دی کہ لو بھائی اس پہ سوار ہو کر تو چلا جا، لیکن اب وہ کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، پہلے کہتا ہے مجھے کپڑا چاہیے، میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ اب آپ میں سے یا میں وہاں ہوتا تو کہتا واہ بھائی واہ، تجھے عادت پڑ گئی، سواری دے دی تو ہم کپڑے پہ چلا گیا، انگلی پکڑتے پکڑتے ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا، چلا یہاں سے۔ مگر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، اللہ
کے نام پر کل میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ آپ یہ دے دیں، آپ نے لی اور اس مسافر کو دے دی۔ اب وہی پورا مسافر کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، پہلے سواری مانگی، پھر کپڑا مانگا، پھر بھوک کا متعلق کہنے لگ گیا۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں ہم نے کوئی لنگر کھول رکھا ہے، ہم نے یہاں کوئی ہوٹل چلایا ہوا ہے، تجھے کپڑا مل گیا، سواری مل گئی، روٹی کہیں اور جا کے دیکھنا۔ کیسے جواب دے؟ قرآن میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کالی کملی والے تیرے اخلاق حسنہ کی قسم، تیرے بلند اخلاق کی قسم، تیری صورت کی قسم، تیری سیرت کی قسم، تیرے شہر کی گلیوں کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب نہ ملا، حالانکہ 300 سے زیادہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے 300 میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا فاقہ ہے، سارے صحابہ فاقے سے بیٹھے ہیں۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس یہودی مسافر کافر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آ جا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل ہی جائے گا۔ اس مسافر کو لے کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لایا اور آ کر کے آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا مسافر ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اللہ نام پہ سوال ہے۔ اندر سے آواز آئی آج 4 دن کے فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ 4 دن کا فاقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں۔ جب واپس ہونے لگے اندر سے آواز آئی میرے دروازے سے بھوکا نہ جائے، میری یہ چادر لے لو اور شمور یہودی کے پاس جا کر گروی رکھ دو، اس سے غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی، پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے بھوکا خالی نہ جائے۔ چنانچہ جب وہ چادر لے کر کے وہاں پہنچے تو یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے، گروی دے رہا ہے، رو رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری تورات میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی ایک بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس گروی رکھ دے گی۔ وہ یہودی میں نکلا، میرا مقدر آج وہ یہودی میں بنا اور یہ چادر آ گئی جو میری تورات میں تھی۔ غلہ تولنے کے بعد سلمان فارسی کو کہنے لگا دیر نہ لگا، مجھے جلدی دربار رسالت میں لے چل، اور کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آؤ کھانا کھا کے جاؤ، پریشان ہو کر کے نہ جاؤ۔ تو جہنمیوں نے قرار کیا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ پہلا جرم یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم یہ ہے، دوسری خطا یہ ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کبھی نیچے طرف ہماری نگاہ گئی ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ دوسری لوگ اپنا تیسرا گناہ بتا رہے ہیں، اپنا تیسرا جرم بتا رہے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کا، نمازیوں کا، قرآن والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تمسخر اڑایا کرتے تھے، ہم مذاق کیا کرتے تھے، داڑھی کا، نماز کا، مسلمانوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا ہم مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ کافی سارے قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا 18واں سپارہ ہے، 18واں سپارہ سورۃ مومنون ہے۔ جہنمی ہزاروں
جہنم میں یہ آواز لگائیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، الہی بدبختی نے ہم کو مارا، تقدیر نے مارا۔